رحیم مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہماری جو بجٹ اسپیشل کا ہم نے آغاز کیا تھا وہ اب اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے، چونکہ امید یہ ہے کہ اس رواں جو ہفتہ ہے، بلکہ یقیناً اس رواں ہفتے کے دوران بجٹ کی اپروول قومی اسمبلی سے ہو جائے گی اور اس کے بعد اس کو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے اسینٹ کے لیے بھیجا جائے گا اور 1 جولائی سے بجٹ کو نافذ کر دیا جائے گا۔ تو بجٹ کے نفاذ کے بعد جو میں بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس بجٹ میں یعنی 1 جولائی آنے سے پہلے ہی کافی ساری سلپیجز اس کے اندر ہو چکی ہیں، اور ان سلپیجز کے بعد حکومت پاکستان نے جو اپنا مالیاتی ایک فسکل فریم ورک دیا تھا، وہ فسکل فریم ورک اس سال کا آغاز ہونے سے پہلے ہی اس کے اندر مختلف چیزیں اپنی جگہ سے ہٹ چکی ہیں۔ تو وہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہے وہ اتنا آسان نہیں رہا، بلکہ مزید مشکلات کا شکار ہو گیا ہے۔ اس کے لیے میں جو لفظ، چونکہ سسپینڈڈ کا لفظ منسٹری آف فائنانس کو اچھا نہیں لگتا، تو میں اس کے لیے ہالٹ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو پروگرام ہے وہ رکا ہوا ہے۔ رکے ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ دوبارہ چل بھی سکتا ہے، لیکن جس طرح کی سلپیجز ہو رہی ہیں اس کے اندر اس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنا بہت آسان نہیں ہوگا، بڑا ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوگا۔ اس کے اندر جو میجر سلپیجز ہیں میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بریف کر دیتا ہوں۔ مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ حکومت فیڈرل گورنمنٹ نے جو فسکل فریم ورک کے اندر 1% آف GDP کے لگ بھگ رکھا ہوا تھا کہ صوبے اپنا سرپلس جنریٹ کریں گے، اب چاروں صوبوں نے اپنا بجٹ پیش کر دیا ہے اور انہوں نے سرپلس 570 ارب روپے حکومت نے رکھا تھا، وہ جنریٹ نہیں کیا ہوا۔ تو آپ کا پہلی سلپیجز تو تقریباً 550 کے لگ بھگ یہاں سے آ گئی۔ چاروں صوبوں کا ملا کے دیکھیں تو کوئی 14-15 ارب روپے کے لگ بھگ سرپلس جو ہے وہ جنریٹ کیا ہے انہوں نے۔ باقی زیادہ تر صوبوں نے اپنا ڈیفیسٹ ہی دکھایا ہے، پنجاب نے اپنا سرپلس جو ہے وہ دکھایا ہوا ہے۔ تو ایک تو وہ آپ کا جو ہے وہ سلپیج ہو چکی ہے۔ دوسرا جو میجر رسک ہے وہ آپ کے ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو کی سائڈ کے اوپر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت نے بجٹ پیش کرتے ہوئے 383 بلین روپیز کے نئے ٹیکسز لگائے تھے، اور اس میں سے کوئی 119 ارب روپے کی انہوں نے جو ہے وہ ریلیف دیا تھا۔ 264 بلین کا نیٹ ایڈیشن تھا، اس میں SMS کے اوپر، فون کالز کے اوپر اور انٹرنیٹ کے اوپر فائنانس منسٹر نے دوسرے دن اناؤنس کر دیا کہ میں اس کو ختم کر رہا ہوں، وڈرا کر رہا ہوں۔ لیکن ان کی جو وائنڈ اپ اسپیچ تھی اس میں انہوں نے جو موبائل کال ہے اس کے اوپر 75 پیسے آفٹر 5 منٹ انہوں نے دوبارہ سے امپوز کر دیا۔ تو یعنی جو وہ 100 ارب روپیہ تھا جو کہ ریلیف میں دیا ہوا تھا، اس میں سے جو انہوں نے وڈرا کر لیا تھا اس میں کچھ چیزیں اور بھی شامل کیں۔ مثلاً جو سیلریز کلاس کے اوپر ٹیکس لگا ہوا تھا، جو ملک کے اوپر تھا، یہ کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر تھا، وہ انہوں نے ہٹایا۔ کچھ تقریباً 20 ارب روپے کا اس سے فرق پڑتا تھا، تو 100 پہلے اور 20 بعد میں 120 ہو گئے۔ جو ٹیکس انہوں نے لگایا فون کال کے اوپر، اس سے جو FBR کے ایسٹیمیٹس ہیں وہ 20 سے 30 ارب روپے کے ہیں، لیکن انڈسٹری کیا کہہ رہی ہے؟ انڈسٹری کہہ رہی ہے کہ یہ 15 بلینس کا ہے۔ تو تقریباً 20 ارب، چلیں ہم کنزرویٹو ایسٹیمیٹس لے لیتے ہیں کہ 20 ارب روپے اس کا امپیکٹ ہے۔ تو یعنی 100 ارب روپے کا ریلیف آپ نے مزید دے دیا، تو جو 264 تھے وہ کم ہو کے 164 ہو گئے۔
تو آپ یہ بتائیں گے جو آپ نے ایف بی آر کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے 5829، یہ کیسے اچیو ہوگا؟ یہ ایک چیلنج ہے۔ دوسری طرف جو نان ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ آپ نے رکھا ہوا ہے 610 ارب روپے، اس میں 1 جولائی سے 20 سے لے کے 30 روپے تک آپ کو پیٹرولیم لیوی شروع سے بڑھانی پڑے گی۔ میرا نہیں خیال کہ حکومت یہ کر سکے گی، کیونکہ اس سے مہنگائی کا ایک نیا طوفان اس ملک کے اندر آ جائے گا۔ تو وہ ایک اور چیلنج ہے، 610 ارب روپے اس کے لیے رکھا ہوا ہے، اس میں سلپیجز ہوں گی۔ تو یہ جو ملا کر آپ کا سارا فسکل ڈیفیسٹ اور فسکل فریم ورک ہے، یہ جو حکومت نے اپنے لیے ٹارگٹ رکھا ہوا تھا کوئی 6.5% کے لگ بھگ، یہ تو 8% سے کم نہیں ہوگا جو ابھی آپ کا جو سلپیجز 1 جولائی سے نظر آنی شروع ہو رہی ہیں۔ یہ ایک میجر چیلنج ہے حکومت کے لیے، اور عمران خان صاحب کی حکومت کو جو آئندہ آنے والا مالی سال ہے اس میں یہ میجر جو چیلنجز ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک طرف تو IMF کا پروگرام کو ریوائیو کرنا، ابھی تک حکومت یہ تو کہہ رہی ہے کہ ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں، بات چیت جاری ہے، بڑی مثبت بات چیت ہو رہی ہے۔ IMF جو ہے وہ جب تک مذاکرات مکمل نہیں ہوتے اس پہ بات نہیں کرے گا۔ لیکن میں اپنے ماضی کا جو ایکسپیرینس ہے اس کو سامنے رکھ کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ IMF کا پروگرام سسپینڈ ہو چکا ہے یا سسپینڈ ہونے جا رہا ہے، لیکن یہ جان جوکھوں کا کام ہے اس کو ریوائیو کرنا، یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اگر حکومت اس کو ریوائیو کرنا چاہے تو ایک طریقہ یہ ہوگا کہ شاید ان کو منی بجٹ لانا پڑے، پھر ایک یہ حل ہوگا۔ لیکن اگر وہ کہیں کہ ہم کوئی مزید منی بجٹ بھی نہیں لائیں گے، بجلی کی پرائسز بھی نہیں بڑھائیں گے، گیس کی پرائسز بھی نہیں بڑھائیں گے، مشکل ہوگا، اتنا آسان نہیں ہوگا IMF کے پروگرام کو، چونکہ آپ کا جو ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں اس کو IMF ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں جی یہ کوئی ایڈمنسٹریٹو میجرز جو ہیں وہ ریونیو کو لانے میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ تو میں آپ سے اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا تھا۔ ایک جو لاسٹ ویلاگ میں نے کیا تھا FATF کے اوپر، اس میں جو کمنٹس آئے ہیں اس میں ایک تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ وضاحت جو ہے وہ کر دی جائے۔ اس میں ایک کمنٹ یہ تھا کہ جی آپ نے کہا ہے کہ ایک جو ہے وہ ایکشن پلان رہ گیا ہے، ایک ایکشن پلان نہیں رہتا بلکہ وہ 6 to 7 کا جو فگر ہے وہ رہتے ہیں۔ دیکھیں میں اس میں وضاحت کر دوں، بیسیکلی 2 ایکشن پلان ہیں اس ٹائم۔ ایک پرانا ایکشن پلان ہے جو 2018 میں دیا تھا جس کے 27 نکات تھے، 27 میں سے ہم نے 26 پہ امپلیمنٹ کر لیا ہے، ایک رہتا ہے اس میں۔ اب FATF ایک نیا ایکشن پلان لے کر آ گئی ہے، اور اب پرانے اور نئے کو ملا کر 7 نکات ہیں جن پہ پاکستان نے عمل کرنا ہے، اور ان دونوں جو ایکشن پلان ہیں ان دونوں پہ آپ کو عمل کرنا پڑے گا پاکستان کو۔ دونوں پہ عمل کرنے کے بعد FATF کی ٹیم آن سائٹ وزٹ کر کے اس کو ویریفائی کرے گی، اس کے بعد پاکستان گرے لسٹ سے نکلنے میں کامیاب ہوگا۔ تو یہ بات کہ میں چاہتا تھا کہ وضاحت ہو کہ ایک ایکشن پلان نہیں ہے، 2 ایکشن پلان ہیں، اور ان دونوں کے ملا کر 7 نکات جو ہے وہ بنتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان گرے لسٹ سے نکلنے میں کامیاب ہوگا۔ تو ہمارا جو بجٹ اسپیشل ہے وہ اب اپنے اختتامی مراحل کی طرف ہے، چونکہ اسی ویک کے دوران اس کی اپروول بھی ہو جانی ہے بجٹ کی، اور بجٹ کی اپروول کے بعد اس پہ پریزیڈنٹ سائن کر دیں گے۔ اس پہ ہم اپنے کچھ 1 یا 2 ویلاگ مزید کریں گے، کچھ انٹرویوز بھی شامل کریں گے، تاکہ جو بجٹ کی فائنل شیپ ہے وہ بھی میں پہلے خود سمجھوں، اور پھر اپنے جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی میں مزید ایکسپلین کر سکوں کہ بیسیکلی حکومت آگے چل کے ان کو اچیو کرنا چاہتی ہے۔ تو مہتاب حیدر کو نئی ویلاگ تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔